ناظرین کرام، 7 اکتوبر 2023 کو فلسطین کی تنظیم حماس نے اسرائیل پر آپریشن طوفان الاقصی کی شکل میں ایک آپریشن کیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس حملے نے اسرائیل کے مشیر برائے سیکورٹی کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ ہم نے یقین کر لیا تھا کہ حماس نے 2021 میں اسرائیل کے ساتھ بڑی جنگ سے سبق حاصل کر لیا ہوگا کہ یہ آخری جنگ ہے، لیکن حماس اتنا بڑا حملہ کر سکتا ہے، یہ ہماری بڑی غلطی تھی۔ ہم حماس کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد فلسطین عوام پر جو قیامت برپا ہوئی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، عالمی میڈیا وہ سب کچھ دکھا رہا ہے۔ میں تو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے قیام کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا۔ پہلے تو برصغیر کے جغرافیہ میں بندے خطوں کو سمجھ لیجئے: خلیج، بنگال، بحر ہند، بحر عرب، ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے، ہندوستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال اس کے فریم میں شامل ہیں۔ یہاں پر برطانوی حکمران تھے۔ اس دور میں یہودی ایک ریاست اسرائیل کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتر ہیفور کو ایک یہودی لڑکی کے ذریعے اسرائیلی ریاست کے لیے راضی کر لیا۔ آرتر ہیفور یہودی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ بعد میں یہ داستان ہیفور اعلامیہ کہلائی اور اس اعلامیہ کے تحت فلسطین برطانوی مینڈیٹ میں شامل ہوا۔ 1922 میں نو تشکیل شدہ لیگ آف نیشنز جو کہ اقوام متحدہ کی پیش روئی تھی، اس کی توسیع کی گئی۔ بعد ازاں یہودیوں نے مسلمان کو اسرائیل کے قیام کے لیے برطانیہ کا استعمال کرنا شروع کیا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے مصر، لبنان، فلسطین اور شام سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، مگر اس جنگ نے خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور یہ تمام علاقے برطانیہ کے زیر اثر آ گئے تھے۔ دراصل اس جنگ سے پہلے یہودیوں نے اپنی الگ ریاست کے لیے سازشیں کر رکھی تھی۔ اس جنگ کے دوران منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ فلسطین کی آزادی کی مہم دراصل اسرائیل کے قیام کی مہم تھی، جس میں یہودیوں نے برطانیہ کے ذریعے برصغیر کو خوب استعمال کیا، اور جب برصغیر کو اس کا ادراک ہوا تب تک اس کا خون بھی اسرائیل کے قیام میں شامل ہو چکا تھا۔ برصغیر کے لوگ تو تاج برطانیہ کے وفادار کی حیثیت سے جنگ لڑتے رہے، لیکن ان کی یہ وفاداری سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باعث بنی، اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی ایک ایسا زخم لگا جس کا خمیازہ آج تک وہ بھگت رہے ہیں۔